اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مطففین پڑھیں گے۔ اس سورت کی نمبر ہے 83۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ جیسا کہ اب تک ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، مکے میں جتنی صورتیں نازل ہوئی 86 صورتیں، وہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، اور ان تمام صورتوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اس کا ترجمہ سنیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اس کے بہکاوے سے، اس کے وسوسوں سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے اور امانتوں میں خیانت کرنے والوں کے، یا پھر لکھا پڑھائی میں چھپانا یا اس میں کام چوری۔ مطففین یعنی یہ ایک ورڈ جو ہے یہ بیسیکلی دھوکہ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو واپس کرتے ہیں تو ناپ تول میں چھانٹ کے واپس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی وہ مثال مشہور ہے، چوٹی دار اور سپاٹ۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ وہ احساس ہے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا، جسے سجین کہتے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ وہ قید خانے کا دفتر ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتے مگر صرف وہ جو حد سے گزر جانے والے بدعمل ہیں، یعنی وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو بدعمل ہیں۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رہ جائیں گے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں لکھا جائے گا، جسے علیین کہتے ہیں۔ اور تمہیں کیا خبر کہ یہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اور اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربلند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے میں کوشش کریں گے۔ اس شراب میں نسیم کی آمیزش ہوگی، یہ خوشبو عطر کے نام سے معروف ہے۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے، انہیں آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے۔ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، یعنی قیامت کی بات۔ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آخری بات کہہ رہا ہے، مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں ہم سورہ مطففین کا اردو ترجمہ مکمل ہوا کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے کل ہم انشاءاللہ انفطار پڑھیں گے، وہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب ہم مکی صورتیں پڑھتے ہیں تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا، اس پورے ماحول کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے لکھا جاتا ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کے لیے چھوٹی سی تاریخ سمجھنا ضروری ہے۔ مکے کا دور مشرکین اور کفار کا دور تھا۔ لوگ وہ پہ انکار کرتے تھے، نبی کا، قرآن کا، اللہ کا، قیامت کے دن کا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ کیا ہم مر کے پھر سے جی اٹھیں گے، کیا ہمارا حساب ہونا ہے، تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو، تب تو ہم ایسے ہی جی رہے تھے۔ لیکن مدینہ ٹرانسفر ہونے کے بعد جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے گزارے، یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھنا مدنی صورتوں کو، وہاں انکار کرنے والے نہیں تھے، وہاں آلریڈی اہل کتاب تھے جو مانتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، داؤد کو مانتے تھے، عیسیٰ کو مانتے تھے، وہ بنی اسرائیل کی تمام وہ لوگوں میں سے تھے۔ کچھ مکے کے بھی تھے جو ادھر آ گئے تھے ٹرانسفر ہو کے۔ وہاں آپ کو زیادہ تر منافقین ملیں گے جو اللہ کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے، کتاب کو بھی مانتے، صرف ان کی دشمنی تھی محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے، کہ نہیں ہمارے قبیلے سے لوگ نبی آنا چاہیے تھا، یہ آپ کہاں سے آ گئے۔ تو یہ بات کو نظر میں رکھ کے جب آپ سمجھیں گے اور اس سے زیادہ قرآن کو سمجھنا ہے، ڈیپلی محسوس کرنا ہے، تو جب آپ یہ کتاب کو پہنچانا شروع کریں گے لوگوں تک، اس کی باتیں سمجھائیں گے، جو معاشرے میں غلط باتیں ہیں اس کے خلاف اس کی جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ اکرام پہ کیا گزری تھی۔ اگر قرآن کو صحیح طریقے سے 100% سمجھنا ہے تو جب تک آپ وہ پریکٹس نہیں کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو صحابہ اکرام نے کی تھی، جو پوری مسلم امت پہ فرض ہے دعوت قرآن، تو جب تک آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ کا خود کا عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کسی نہ کسی کے چکر میں پھنسے ہوئے رہیں گے، اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ یاد رکھیے، شروع میں تو چلے گا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، کیونکہ آپ کو پہلے تیار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دعوت دینے کا حکم تھا، ویسے پہلے آپ کی تیاری ہوگی، اللہ ہدایت ضرور دے گا، آپ کو بننے کا موقع بھی دے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ لاپرواہی کریں گے تو پھر آپ سے دعوت کا کام اللہ لینے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے اچھی طرح۔ امید ہے آج کی صورت سے ہماری زندگی میں جو کام ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، میجرمنٹس میں گڑبڑ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، سب اسی میں آتا ہے، یعنی سامنے والے کو دھوکہ دینا۔ جو چیز آپ دکھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اس میں دھوکہ دینا۔ آپ ذرا مارکیٹ میں چلے جائیے اور دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمارے ذہن کھلے رہے اور ہم پہ استقامت ہو۔